اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا تعارف مکمل تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ سرور کون و مکان حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ والا گھوڑا کہاں سے آیا اور اس گھوڑے کی جو آپ کے پاس تھا اس کی کیا خاصیت تھی؟ آج کی یہ ویڈیو میں بہت عام ہے۔ میں اس میں حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی جو وفاداری آپ کے ساتھ تھی اس کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں جو ہیں یہ پرنم ہو جائیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر بھی سوار ہوتے یا گھوڑے پر سوار ہوتے تو اس کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی یہ وہ گھوڑا پھر بھی کبھی نہیں بوڑھا ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا ہوا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لاڈلے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھے، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ہاں کہہ دیا۔ تو آپ کی یہ بات سن کر اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی اور فوراً آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آسانی کے ساتھ اس پر سواری کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی سواری کے یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ کر فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر اس گھوڑے نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، وفا کی۔ وہ دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نہ کی اس پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا، زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم عطر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھا دشمنوں کے پسینے چھوٹ کے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظریں اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔
یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم عطر کے پاس آ کر رک گیا اور اس طرح بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی کے جوان موت پر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے ذہن سے نیچے گرے، اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے یہ گھوڑا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے ذہن سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ کر یہ یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا لعنت ہو تم پر، تم جیسے لوگوں پر 1000 بار لعنت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے حضرت زین العابدین سے پوچھا کہ وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس شخص کے اس سوال پر حضرت زین العابدین چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ کر رو رہا تھا اے میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ پھر میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا دور لے جاؤں گا کسی بھی ظالم کو کوئی تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر حضرت بابا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا اے ذوالجناح، تم جاؤ، تم خیموں میں چلے جاؤ، جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین آپ کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیمیوں کی طرف بڑھا اور جا کر بیویوں کے خیمیوں کے بعد زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا تو سواری ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا زخموں سے چور ہے تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں سکینہ بی بی ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے بتاؤ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی بھی پیا ہے یا نہیں، پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیویاں زور زور سے رونے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا فانی سے رحلت فرما گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایک گھوڑا ہو کر کس نے اسے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفا کو نبھایا، وہ بھی پیاسا اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہ پیا تو اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہ کہتے ہیں وفا۔